بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، مسلم پولیٹکس کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ٹاپک ہے ہماری اس پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ظالمانہ ٹیکس کسی بھی حکومت کا عوام سے لینا اور بھتہ خوری ہے یا رشوت خوری ہے، اس کے بارے میں اللہ کے کیا احکامات ہیں اور اللہ کے رسول کے کیا احکامات ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو ٹیکس کے نام پر قوم پر ظلم کرتا ہے کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی حکومت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کسی بھی اسلامی ریاست، مثال کے طور پر پاکستان ہے، ہم کیونکہ پاکستان کے رہنے والے، پاکستان کا ہی نام لے لیں، اسلامی ریاست، اسلام کے نام پر بنی ریاست، یہاں پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے فلانا فائدہ کرنا ہے، فلانا فائدہ کرنا ہے، اور وہ بہت زیادہ ایک لمٹ کراس کر کے عوام پہ ٹیکس جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دے، ظالمانہ ٹیکس جسے کہیں گے، اور اسے اپنی حکومت کیا وہ اپنے گھر کے معاملات چلانا شروع کر دے، اپنی جائیدادیں بنانا شروع کر دے، تو یقیناً یہ اسلام میں مکمل طور پر حرام ہے اگر اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح میں یہاں کسی پارٹی کا مخصوص ذکر نہیں کرتا، اسی طرح آپ بھی مسلمان بن کر، کلمہ گو مسلمان، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان، جو بلیو کرتے ہیں کہ ایک ان کا ایمان ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارا سسٹم ہے، سارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملا ہوا ہے اور ہمیں اسی طرف پہ چلنا ہے، جن کو یہ یقین ہے تو پھر وہ امت محمدیہ بن کر سوچیں گے۔ یعنی اگر وہ کوئی اور چیز ان کے ذہنوں میں ہے تو وہ نکال دیں کہ شاید وہ کسی ایک، میں مخصوص پارٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی کی بھی حکومت آتی ہے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ ظالمانہ ٹیکس، رشوت خوری اور اس کے طریقے کیا کیا ہیں، یہ تھوڑا سا آپ سے ذکر کرتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو رشوت ہے یا ظالمانہ ٹیکس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے قرآنی آیات ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں۔ اب ظالمانہ ٹیکس جو ہے ناظرین، یہ مسلط تو کر دیا جاتا ہے، طرح طرح کے ٹیکس لگا کر ہم اپنی چیز خرید کر، مثال کے طور پر ہم اپنا کوئی بجلی کا میٹر ہے، گیس کا میٹر ہے، خرید کر حکومت سے اپنے گھر پہ لگاتے ہیں، تو اس کا ہم سے کرایہ بھی وصول کیا جا رہا ہے، اس کا ہمیں سیل ٹیکس بھی آ رہا ہے۔ مزے کی بات تو یہ کہ ہم یہاں پہ کیا چیز سیل کر رہے ہیں، اس کا ہمیں سیل ٹیکس لگ کے آ رہا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ، اگر کسی کا 10 روپے لگ رہا ہے یہاں پہ، کسی کا 20 روپے بائک والے کا لگ رہا ہے، ریڈر کا لگ رہا ہے، تو ہم سے 100 200 300 ایک گھر میں سے وصول کی جا رہا ہے، اور پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنے میٹر لگے ہوئے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ 10 روپے خرچہ ہو رہا ہے، ظالمانہ ٹیکس لے کر عوام سے وہ 100 150 200 روپے 300 روپے تک کے یا 500 روپے تک کے بیچ میں فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے ظالمانہ ٹیکس۔ اگر اس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے، جو کہ ظلم ہے۔ اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے بات کرتے، انہی کے ہی کارندے، نمائندے اور انہی کے کارکن بیچ میں چھپے وہ پھر اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، جی جو آواز اٹھائے، جی اس کی جرت کیسے ہوئی ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ بھائی یہ کہاں کا اسلام ہے یا اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت اس طرح کی اجازت دیتی ہے؟ اب یہاں پہ جو ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس ہے، وہ میں نے مختصر آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ جو قرآنی آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر 62 ہے، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ اس کا آپ سنیے گا ناظرین، تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین سورہ مائدہ کی آیت ہے، یہ آپ آیت نمبر 62 خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سخت، یہ جو لفظ استعمال ہوئی، حرام کاموں کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں رشوت خوری بھی شامل ہے۔ رشوت خوری کیسے شامل ہے؟ ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت خور کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک حوالہ ملتا ہے جو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ یہ حوالہ ہے حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی، ان کی طرف سے ملتا ہے، ابو یعلا یہ حوالہ موجود ہے۔
اچھا یہاں پہ جو حدیث روایت ہے اس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ مسند ابی یعلا، یہ ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، حدیث رقم الحدیث 5266، ٹھیک ہے، 5266 یہ روایت ہے، اس کو آپ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ کیا فرماتے ہیں، حضرت مسروق رحمۃ اللہ سے روایت ہے، یہ آپ سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ یہ سحت کیا ہے، یہ جو آپ نے ابھی لفظ قرآن پاک کی آیت کا سنا، ٹھیک ہے، وَأَقْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ لفظ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے سحت، جو عربی میں قرآن پاک میں آیا ہے۔ اچھا اس کے بارے میں جب اس نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رشوت ہے، یعنی رشوت کو سحت فرمایا، یعنی برائی جو چیز ہے یا جو حرام چیز ہے وہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ رشوت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا کیسا ہے، یعنی کسی کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، دو لوگ ہیں ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، کسی کا لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی قتل کا معاملہ ہو گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، ان میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سحتہ جو لفظ ہے یا رشوت لینا یہ کیسے، نہیں کسی سے پیسے لے کر اس کے حق میں فیصلہ دے دینا۔ اب جواب سنیے گا ناظرین، آپ کو کس طرف لگایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے، کیا چیز، یعنی کسی کے حق میں پیسہ لے کر اس کے حق میں ناجائز فیصلہ دے دینا، رشوت لے کے فیصلہ کسی کے حق میں دے دینا، یہ کفر ہے۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ یہ ناظرین ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی کوئی آپ کے سامنے اس طرح کا بندہ نظر آئے جو آپ کو پتہ نہیں کس طرف لگا دیتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو ہمیں اٹھ کے کافر کرنا شروع کر دیں یا اس طرح یا اس طرح، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں، آیت پڑھ کر سنا سکتے ہیں کہ جو بندہ رشوت لے کر فیصلہ کر رہا ہے اور جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ مائدہ، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ لہٰذا آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہے۔ ایسے کافر جو پاکستان کی ریاست پر مسلط ہے، چاہے وہ ججز کی صورت میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی سرکاری عہدے پر مسلط ہیں، کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ کسی فورس میں بھی ہیں، اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات واضح یاد رکھیے گا۔ لیکن جو اللہ کے احکامات کے مطابق اسلام کے مطابق چل رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا، فتنہ و فساد سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں یا حکومت کا حصہ ہے یا کسی فورس کا حصہ ہے، تو پھر اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے، فتنہ فساد آپ نے نہیں پھیلانا، جو حق بات ہے وہ آپ نے کہنی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رشوت کے متعلق رکھی ہے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک سنتے ہیں۔ آپ بہت مشہور حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، اس کو آپ سنن ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حوالہ ملتا ہے رقم الحدیث ہے 1332، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1330 سے اوپر حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا عربی بھی سن لیں، پھر آپ کے ساتھ ترجمہ رکھتے ہیں، پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، ترجمہ اس کا آپ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کرنے پر رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو پیسہ لے کر یا کسی حکومتی عہدے کے انڈر آ کر ان کی خوشامد کر کے یا ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ فیصلہ ناحق کرتے ہیں، تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمان کافر سے بھی بدتر یہ بندہ ہو جاتا ہے جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرما دیں۔
یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ آپ کو میں نے حوالہ جو دیا ہے حدیث کا، سنن ترمذی رقم الحدیث 1332، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور مزید ہم انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے، ظالمانہ ٹیکس کے حوالے سے آج ڈسکشن کی مختصر سی، اور اس کے علاوہ رشوت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے بات رکھی ہے۔ آپ نے اگر تو اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوچنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کریں، بے شک مجھے بھی مشورہ دیں، میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا۔ میں اپنی ایک کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، میری جہاں تک آواز جا سکے گی، جس ذریعے سے، جس وسیلے سے جا سکے گی، انشاءاللہ میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ آگے آپ کا کام ہے، سننے والوں کا کام ہے کہ وہ کس انداز میں سپورٹ کرتے ہیں، کس انداز میں چلتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے اسلامی حکومت کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، یا جو ظالمانہ یہ رویہ ہے حکومتوں کا، ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو بھی آپ کو ان چیزوں سے روکے، اسلامی حکومت سے، اسلامی ریاست سے، اسلامی طور طریقہ اور سیاست سے، ہمیشہ یاد رکھیے گا نہ وہ اسلام کا خیر خواہ ہے، اور نہ وہ ملک پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ اسی طرح قرآن و حدیث سے دلائل کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے جتنا ہو سکے میرے اس پیغام کو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔